بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں گے اور سبق نمبر 1 کے پہلے حصے میں ہم سورۃ الانشراح کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے قرآن مجید کی منتخب صورتیں حفظ کر سکیں، اور ہمارا دوسرا SLO ہے ناظرہ قرآن مجید پارہ نمبر 7 تا 12 تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ کی کتاب میں سب سے پہلا حصہ ناظرہ قرآن کریم ہے، یعنی دیکھ کر تلاوت کرنا، لیکن اس میں ضروری کیا ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ ان سپاروں کی سپارہ نمبر 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 ان سپاروں کی تلاوت دیکھ کر آپ نے کرنی ہے، لیکن اس میں ضروری کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، یعنی الفاظ اور حرکات کی درست ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ اور اس کے لیے آپ اپنے اسکول کے کسی استاد یا کسی قاری صاحب کی مدد لے سکتے ہیں، اور ان 6 سپاروں میں سے آپ کا امتحان بھی ہوگا۔ دوسرا حصہ حفظ کا ہے، یعنی زبانی یاد کرنا، جس کے پہلے حصے میں سورۃ الانشراح یا سورہ علم نشرح یا سورہ شرح پہلی وہ صورت ہے جو کہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اور آپ نے تجوید کے ساتھ اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو سنانی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الانشراح کو تجوید کے ساتھ سنیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ یہ سبق غور سے سنیں تاکہ جو معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں یا اس کے بعد جو تلاوت ہم مل کر سنیں گے اس سے بخوبی ہم اچھی طرح سیکھ سکیں۔ سورہ شرح یا انشراح یا علم نشرح، اس کے 3 نام ہیں، ایک سورہ شرح، سورہ انشراح، اور تیسرا نام ہے سورہ علم نشرح۔ قرآن کی سورت نمبر 94 ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوں، وہ صورتیں کہلاتی ہیں مکی صورتیں۔ تو سورۃ الانشراح بھی مکی صورت ہے، اور یہ جو قرآن کے 30ویں پارے میں واقع ہے، آخری سپارہ ہے، عامہ سپارہ، یہ وہاں پر موجود ہے۔ اس صورت میں 8 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ انشراح کی آیت نمبر 5 اس سورت کی مشہور آیات میں سے ہے، جس میں خدا کی طرف سے یہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ دشواریوں یعنی مشکلات اور سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے ہمیں تمام مشکلات، تکالیف، دشواریوں اور سختیوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ وہ مشہور آیت کون سی ہے؟ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل وقت کے بعد آسانی ہے، اور ان مع العسر یسرا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم پر بھی کوئی مصیبت، مشکل یا تکلیف آئے تو ہم اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو دلاسا
اور اطمینان دیں کہ اس مشکل وقت کے بعد بھی آسانی آنے والی ہے۔ اس آیت کو قرآنی ضرب الامثال میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ضرب المثل کے طور پر اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اوروں کو سناتے ہیں۔ اب ہم مل کر سورہ علم نشرح کی تلاوت سنیں گے۔ آپ نے یہ تلاوت غور سے سننی ہے تاکہ اعراب اور حرکات اور الفاظ کے درست تلفظ سے آپ آگاہ ہو سکیں، اور آپ نے اسی انداز سے یہ سورت زبانی یاد کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی کلاس میں یا اور اسمبلی میں سب کو سنانی ہے۔ تو چلتے ہیں مل کر سورہ علم نشرح سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تو آپ نے سورہ علم نشرح سنی، اور مجھے یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ درست تلفظ، تجوید، اعراب، حرکات کے ساتھ یہ سورت پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ آپ دن میں کئی بار یہ سورت سن سکتے ہیں۔ یہ سورت ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ بار بار اس کو سنیں، اور صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ اور اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام کیا ہے؟ یہ سورت والدین، مسجد کے امام یا قاری صاحب کو تجوید کے ساتھ زبانی سنائیں، اور اپنی کاپی پر تصدیقی کلمات بھی تحریر کروائیں کہ باقی آپ نے تجوید کے ساتھ یہ سورت زبانی یاد کر لی ہے۔ اور ہدایات برائے اساتذہ کرام یا والدین، حفظ کی صورتوں کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں۔ یہ والدین کی اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور اپنی نگرانی میں حفظ کروائیں، یعنی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی نگرانی کریں کہ وہ یہ صورت درست تلفظ یعنی تجوید کے ساتھ زبانی یاد کر سکیں۔ دی گئی تمام صورتوں کی اچھی آواز میں تلاوت کرنے کا بچوں کے درمیان مقابلہ بھی کروائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور آپ سورہ علم نشرح کو خود زبانی یاد کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ گھر کا کام جو آپ کو دیا گیا، آپ نے اسی کے مطابق گھر کا کام کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔